بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان سپیک میں خوش آمدید. میں ہوں خرم لائی. جون ایلیے کہتے ہیں کہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا, دوا دو پر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. مگر اقبال کا کہنا کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی, کیوں مزدور کی محنت کا پھل کا سرمایہ دار. کچھ ایسے ہی ہمارا آج کا موضوع, دعا یا دوا. ہمیں دعا پہ زیادہ انکسار کرنا چاہیے یا دوا پہ؟ یہ ہمارے دلائل پیش کریں گے آج کے مقررین, جن کو ہم نے چنا ہے بہترین یونیورسٹی سے. اور آج بہت ہی ایلیٹ پینل آف ججز نے جوائن کیا ہے. سب سے پہلے جج میرے دائیں جانب جو موجود ہیں, یو آر اے ویری فیمس پرسن, حامد میر صاحب, معروف جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, اینڈ ہی از اے ہیوج انفلوئنسر. گیو ہم اے بگ راؤنڈ آف اپلاز پلیز. ہمارے آج کے دوسرے جج پی ٹی وی نیوز سے کافی عرصے سے منسلک ہیں. یو آر آلسو اے فیمس جرنلسٹ, زبیر احمد صدیقی صاحب, اینڈ یو آر اے ویری فیمس اینکر پرسن. گیو ہم اے بگ راؤنڈ آف اپلاز. دعا کے حق میں دلائل دینے کے لیے آ رہے ہیں محمد ذوالقرنین. آئیے. دعا سے قبل کچھ بنیادی تقاضے, حضور قلب, خلوص نیت, عز و انکساری, اخلاص, اور یہ تمام تقاضے ہیں جو اگر مکمل ہو, جو اگر پورے ہوں تو دعا سے انسان کی تقدیر تک بدل جاتی ہے. دعا تو انبیاء کا شیوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے سے آخری رسول آتے ہیں تو دعا کی بدولت. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیوں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے تو دعا کی بدولت. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے تو دعا کی بدولت. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزادی حاصل کرتے ہیں تو دعا کی بدولت. حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں اولاد نرینہ عطا ہوتی ہے تو دعا کی بدولت. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی لوٹ آتی ہے. اور بدر کے مقام پر آسمان سے قطار اندر قطار فرشتے نصرت کے لیے اترتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت اترتے ہیں. میرے مخالفین یہ بتائیں گے کیا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے شروع کرنے سے قبل اور اس کے اختتام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہ فرمائی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دعا عبادت کا مغز ہے. شکر کا سجدہ دعا, نماز دعا, درود و سلام دعا, ملنے سے پہلے دعا, ملنے کے بعد دعا, شکر کا سجدہ دعا, عبادت دعا, طریقت دعا, ریاضت دعا, شفاء کاملہ و عاجلہ ہے دعا. جبکہ دوا محض زحمت اور زہر قاتل ہے جس کی مقدار میں تھوڑا سے اضافے کا نتیجہ موت ہے. جبکہ دعا کی مقدار میں جس قدر اضافہ اور جس قدر شدت ہوگی, رب ذوالجلال کے عطاؤں کے, کرم کے اور رحمت کے دروازے مزید کھلتے جائیں گے اور ایسے کھلیں گے کہ ان عطاؤں کو سمیٹنے کے لیے انسان کا دامن کم پڑ جائے گا. اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ اب تنگی دامن پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول, کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ہمارے ساتھ موجود تھے ذوالقرنین جو دلائل دے رہے تھے دعا کے حق میں. کرسچینٹی میں ایک بہت اہم کتاب لکھی گئی تھی جو ویبر نے لکھی تھی, پیورٹی ان ایتھکس. اس میں اس نے کہا تھا کہ سب سے بڑی دوا خود دعا اور سب سے بڑی دعا خود دوا ہوتی ہے. کائنات کا پورا نظام لیس للانسان الا ما سعی پہ چلتا ہے. تم وہ پاتے ہو جس کی صحیح کرتے ہو اور وہی تمہاری دعا ہے. لیکن اب دوا کے حق میں دلائل کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں دانش شہزاد کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آج وہ دعا پہ انحصار کریں یا دوا پہ. آئیے. اللہ کے ببرکت نام سے شروع, جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. آج کی قرارداد میں موجود لفظ دعا سے مراد التجا یا مانگنے کے ہیں, اور لفظ دوا سے مراد محنت, علاج اور کوشش کے ہیں. صدر اعلی وقار, میں دعا کو رد کر کے دوا کی بھرپور حمایت کرتا ہوں, کیونکہ تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں تپتی سڑکوں پر بھیک مانگتے بے سہارا بے یاروں مددگار لوگوں کے لیے مرسیڈیز میں لاکھوں کا لباس زیب تن کیے دعائیں مانگنے سے ان کا سہارا بننے کو دوا کہتے ہیں. دوا انسان کو فرشتوں سے جدا کرتی ہے, دوا انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے, دوا انسان کو انسان بناتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بلکہ دنیا کے پورے نقشے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں, اسے دوا کہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان فخر پاکستان بن کر ڈاکٹر عبدالستار احیدی
انسانیت کی اعلیٰ مثال بن کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ دعا سے بہتر ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ محنت اور کوشش کرنے والے سیلابوں طوفانوں کا رخ موڑ لیتے ہیں، ظلم کے پنجے توڑ دیتے ہیں، بجھے چراغوں سے بھی دیے روشن کر دیتے ہیں، بنجر زمینوں سے بھی موتی اگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یوں ہی نہیں نکلتے چشم ابر کے صحراؤں سے، خدا کے لاڈلوں کو بھی ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہیں۔ اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف کام اور کام کے اصول نہ اپنائے ہوتے تو پھر آج شاید نہ یہ ملک ہوتا، نہ یہ ایوان ہوتا، نہ آپ ہوتے اور نہ میں ہوتا، اور نہ میری یہ آواز اس فضا میں گونج رہی ہوتی کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ارے ملاحوں کا چکا چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ صدر علی وقار، سمندر کی گہرائیوں میں آپ دوزوں میں بیٹھے انسانوں سے پوچھئے تو وجہ دوا معلوم ہوگی، فضاؤں میں شاہینوں کی طرح پرواز کرتے جہازوں میں بیٹھے انسانوں سے پوچھئے تو وجہ دوا معلوم ہوگی، دعا نہیں۔ صدر علی وقار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے سے کوئی فضا میں نہیں پہنچتا۔ صدر علی وقار محنت اور کوشش اور لگن کو اپنا ہتھیار بنانا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، طوفانوں سے لڑنا پڑتا ہے، تیز ہواؤں کی چھاتی کو چیرنا پڑتا ہے۔ یوں ہی پیدا نہیں ہوتے سپوت MM عالم جیسے، صدر علی وقار دشمن سے لڑنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ صرف دعاؤں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ صرف حسرت کی نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ دوا پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، وہ زمین سے فضا، فضا سے خلا اور خلا سے چاند اور چاند سے مریخ پر قدم رکھ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دعا سے زیادہ دوا ضروری ہے، اور جو دعا کرتے ہیں ان کے الفاظ صرف کاش کاش اور کاش بن کر رہ جاتے ہیں۔ جو زندہ تو ہوتے ہیں لیکن کوئی نام نہیں ہوتا، اگر مر جائیں تو کوئی مقام نہیں ہوتا، مرتے نہیں جو تھام لے دامن محنت کا، گو کچھ لوگوں کا چرچا دنیا میں عام نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے دانش شہزاد۔ ذکر کیا اسٹیفن ہاکنگ کا، ون آف دا فائنسٹ برینز۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاکنگ کی صدی میں زندہ ہیں، اور ہاکنگ مکمل معذور ہونے کے بعد بھی انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ بھائی کم از کم آنکھ کھولو، کائنات باہر موجود ہے، جہاں میں دانش و بینش کیا کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی، کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ اسپیکر ہیں مقدس اصغر، آپ آئیں گی اور آپ دلائل دیں گی دعا کی حمایت میں۔ ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں، الہی مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آج کی پیش کردہ قرارداد دعا یا دوا۔ دعا مطلب پکار، دعا مطلب خالق کائنات پر یقین۔ دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے، جبکہ دوا نام ہے کوشش کا، ارادے کا، تدبیر کا، اور دعا سبب ہے۔ علی وقار، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اگر تقدیر میں ناکامی لکھ دی گئی ہے تو کوئی دوا اسے ٹال نہیں سکتی، کیونکہ دوا نہیں بلکہ دعا ہی ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ علی وقار، دعا نام ہے مایوسی میں امید کا، دعا نام ہے اندھیرے میں روشنی کا، اور دعا نام ہے اللہ کی رضا کا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے دعا نصف عبادت ہے۔ اگر میرے مخالف تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یعقوب کو ان کے لخت جگر حضرت یوسف سے ملوایا، وہ دعا ہی تھی جس نے ان کی بینائی لوٹائی، اور وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، اور وہ دعا ہی تھی جس کی بدولت سوکھی ہوئی مٹی سے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ موضوع کی مخالفت کرنے والے شاید یہ بھول گئے کہ آج تک دعا ہی مسلمانوں کے سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے۔ یاد کرواتی چلوں کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے، انہیں اپنی شکست آنکھوں سے دکھائی دینے لگی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے اس
शिकस्त को, इस हार को जीत में इस तरह बदला कि कायनात ने याद रखा। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने हिंदुस्तान पे 16 हमले किए और नाकामी का मुंह देखा, आखिरकार दुआ ही थी जिसकी बदौलत उसका हिंदुस्तान पर 17वां हमला कामयाब रहा। जब सख्त कोशिश के बावजूद उसकी तकदीर उसकी कोशिश की राह में हायल हुई तो दुआ का सहारा लेते हुए उसने अपनी तकदीर का रुख मोड़ डाला और फतह को अपना मुकद्दर बना डाला। अली वकार, मेरी दलाइल इस बात को साबित करते हैं कि दुआ के बगैर दवा का कोई मोल नहीं। दुआ ही है जो दवा को पुरतासीर बनाती है और दुआ को दवा पर वाज़ेह फजीलत हासिल है। शुक्रिया। ये थी मुक़द्दस असग़र। ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। वैसे आपको ये बात थोड़ी सी सोचनी चाहिए थी कि वो अल्लाह जिसने जहन पहले दिया और ईमान बाद में मांगता है, तो यकीनन थोड़ी तो मेहनत हमसे मांगता होगा। कुछ ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ आ रही हैं साइमा बतूल और दलाइल देंगी वो दवा के हक़ में नहीं बल्कि दवा के हक़ में। आइए। जनाब सदर, बहुत सी मिसालें हमारे पास तारीख़ में मौजूद हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि दुआ से पहले दवा करनी पड़ती है, क्योंकि फिर जब ये दवा असर दिखाती है तो तख्लीक़े पाकिस्तान होती है। ये दवा असर दिखाती है तो आलम इस्लाम में इस्लाम के परचम को सरबुलंदी अता होती है। ये दवा असर दिखाती है तो अक़वाम आलम के तमाम सलातीन, फ़ातिहीन, सालिहीन अपनी सल्तनत, अपनी रियासत और अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुँचाते नज़र आते हैं। अली वकार, ये दवा जब असर दिखाती है तो हमारे जितने भी नामवर साइंसदान हैं वो चांद सितारों पर कमंदे डालते नज़र आते हैं। ये दवा असर दिखाती है सलीम यूसुफ की सूरत में, जो नाबीना होने के बावजूद सिविल जज की पोजीशन के लिए नामजद किया जाता है। और अली वकार, जब ये दवा असर दिखाती है तो मरियम मुख्तार और डॉक्टर आफिया सिद्दीक, अरफा करीम, मारिया तुरपगेल जैसे मेरे बहनें इस मुल्क का, इस कौम का फ़ख्रे पाकिस्तान बनकर उभरती हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। लास्ट स्पीकर फ्रॉम माय राइट साइड, आप का नाम है मुहद्दिसा। इससे पहले कि शबे तारीख को दिन लिखने लगूं, इससे पहले कि घुटन को भी सुकून लिखने लगूं, इससे पहले कि मैं हालात का दम भरने लगूं, इससे पहले कि सितमगर का भरम रखने लगूं, रब्बे काबा मेरे हाथों से कलम ले लेना, रब्बे काबा मेरे हाथों से कलम ले लेना, उंगलियां शल हो मेरी जिस्म से दम ले लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली वकार, वाइज़ा मरीज़ तू फ़हुआ यशफ़ीन, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शफा अता करता है। ज़ीवकार, मेरे सामने उस माँ की तस्वीर महवे रक्स है कि जिसका बेटा 3 दिन से आईसीयू में पड़ा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि दवा काम नहीं कर रही, बचने की कोई उम्मीद नहीं। अली वकार, बेबस माँ, आंखों में आंसू और गम से निढाल। और फिर अचानक आईसीयू के दरवाजे के ऐन ऊपर उम्मीद की एक किरण नजर आई कि वाइज़ा मरीज़ तू फ़हुआ यशफ़ीन। अली वकार आयत पढ़ते ही उसके वजदान, माँ का वजदान महवे नज़ारा हो गया कि खैबर फ़तह करना है और फ़ातिह खैबर की तलाश है। मालूम हुआ आंखें दुखती हैं, दवा काम नहीं करती। अली वकार, हुजूर की बारगाह में बुलाया गया, लुआबे दहन लगाया गया और दुआ, जी हाँ जी वकार, दुआ की गई और आंखें देखने लगी, खैबर फ़तह हो गया। अली वकार, यह मंजर याद आते ही माँ के दिल को तस्कीन हुई और उसे इदराक हुआ कि हाँ, दवा नहीं दुआ। अली वकार, मक्का मुकरमा में एक क्लिनिक नाकाम हो जाने के बाद एक डॉक्टर ने किसी से सवाल किया कि क्या यहाँ कोई बीमार नहीं होता। अली वकार, उसने जवाब दिया कि ये मकामे दुआ है। अरे ना समझ, ये मकामे दुआ है और दुआ करने वालों को बीमारी में भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुख्तसरन सिर्फ इतना कि कोई बीमार है तो दुआ कर सकता है, कोई मकरूज़ है तो दुआ कर सकता है, कोई तंगदस्त है तो दुआ कर सकता है, कोई बेरोज़गार है तो दुआ कर सकता है। दूसरी जानिब अब मेरे मुखालिफीन बताएं कि वो कौन सी दवा है जो कर्ज में मदद करे, वो कौन सी दवा है जो परेशानी दूर करे, और वो कौन सी दवा है जो रोज़गार अता कर दे। ज़ीवकार, फिर मुझे इदराक हुआ कि हाँ, दवा नहीं दुआ।
دوا کی اہمیت و فرضیت بتاتے میرے یہ مخالفین مجھے جواب دیں کہ کیا دوا سکون قلب دے سکتی ہے؟ کیا دوا حل المشکلات ہو سکتی ہے؟ اور کیا دوا عبادات کا مغز کہلا سکتی ہے؟ کیا دوا دافع البلیات ہو سکتی ہے؟ نہیں جناب والا، ان کی کہانی تو محض اتنی ہے کہ غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کے تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ علی وقار میرے مخالفین جواب دے کہ وہ کون سی دوا ہے جو آل ابراہیم سے محمد کو پیدا کر دے، اور وہ کون سی دوا ہے جو قتل کی نیت سے گھر سے نکلے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دے۔ اس سے پہلے کہ موت ہمیں رسوا کر دے تو ہمارے جسم ہماری روح کو اچھا کر دے۔ یہ جو حالات ہیں ہمارے، یہ ہم نے ہی بنائے ہیں، جیسا اب تو چاہتا ہے ہمیں اب ویسا کر دے۔ اے میرے مالک، مسکن شافع کونین یہ سینہ کر دے، مسکن شافع کونین یہ سینہ کر دے، میرے اللہ میرے دل کو مدینہ کر دے، میرے اللہ میرے دل کو مدینہ کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ساتھ موجود تھی محدثہ، ذکر کیا آپ نے حیدر کرار کا، مگر وہ خود دوا پہ جد و جہد پہ اتنا یقین رکھتے تھے کہ علامہ کہتے ہیں کہ جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اب میں آخر میں دلائل کے لیے دعوت دے رہا ہوں جلال نقوی کو، آئیے۔ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا، ایک حشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گیا، پہلا طرب شناس بڑا سنگ دل تھا دوست، چیخیں تھی جن کو جھوم کر نغمات کہہ گیا۔ زیوکار مجھ سے قبل آنے والے مقررین نے بہت جھوم جھوم کر دعا کے حق میں بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں سنائی اور اس معزز ایوان کو گمراہ کرنے کے لاکھوں جتن کیے، مگر شاید یہ بھول گئے تھے کہ پیش کردہ قرارداد دعا یا دوا، جس میں لفظ دعا سے مراد التجا جبکہ دوا سے مراد کوشش ہے، دراصل آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ زیوکار دوا کی دلیل کھوجی جائے تو دستور حیات قرآن پاک نے آج سے 1400 سال قبل دعا کی اولیت کو مسترد کرتے ہوئے دوا کو برتری بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیسا للانسانی الا ما سعی۔ زیوکار اگر یہ اس بات سے انکار کر جائیں تو لکم دینکم ولی الدین، اور صدر علی وقار اس طرف سے آ کر بدر کے حوالے دینے والوں کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں بدر کے اس پہلو سے متعارف کرواتا ہوں کہ فاتح دو جہان نماز فجر سے لے کر میدان بدر تک گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کی صفیں درست کرنے تک سجدے میں نہیں گرے تھے، اور نہ ہی دوا کی بجائے دعا کی تھی۔ اور زیوکار چلیے وہیں سے غزوہ احد میں کہ جہاں دعا کے مارے 50 تیر انداز دوا بھولے تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر علی وقار اب چلیے 10 محرم کو کہ زیوکار جہاں ہنوادہ رسول دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے کنبے کو قربان کرنے کے لیے کربل کی زمین خریدتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ صدر علی وقار آپ تو جانتے ہوں گے کہ جنت سے خروج آدم سے لے کر ان کے عرفات تک، اذان ابراہیم سے لے کر پرندے کے قطرہ قطرہ پانی گرانے تک سب دوا ہی دوا ہے۔ تو میں اپنے مخالفین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دعا سے سب ممکن تھا تو خلفائے راشدین نے جنگیں کیوں لڑی؟ سلطان محمود غزنوی نے خون کیوں بہایا؟ سلطان علی ٹیپو نے تلوار کیوں اٹھائی؟ زیوکار میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جواب دیں، ایڈیسن نے تاریں کیوں جوڑی؟ گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیوں کیا؟ تو پھر نیوٹن پاگل تھا، آئنسٹائن جاہل، تو میرے یہ فاضل دوست جو ڈھنگ سے بات تک بنا نہیں سکتے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اداکاری، رقص اور لجاجت کا سہارا لینے والے آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوا کی کوئی اہمیت نہیں؟ تو زیوکار میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر درسگاہیں مسمار کر کے ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور رہبر پیدا کرنے کی بجائے چند روپیوں کے عوض ڈھیروں دعائیں دینے والی اور دے دے رے بابا دے دے کی صدائیں لگانے والی قوم پیدا کی جائے۔ پھر ڈاکٹرز
ہسپتالوں سے اٹھا کر بابا بنگالی اور بارود والی سرکار کی آستانے قائم کیے جائیں تو پھر سب کا بھلا، سب کی خیر۔ ذی وقار دفاعی نظام کو ختم کرتے ہوئے میرے ان فاضل دوستوں کے ہاتھوں میں تعویذ اور پھونکوں سے بھری ڈبیاں تھما کر سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ کرنے بھیج دیا جائے۔ یہ مواصلاتی نظام بند کر دیا جائے، پی ٹی وی بند کر دیا جائے، یہ سڑکیں اکھاڑ دی جائیں، پل گرا دیے جائیں، اور سب سے بڑھ کر ایٹم بم اسے بھی تلف کر دیا جائے، کیونکہ یہ سب دوا ہی دوا ہے۔ اگر دعا سے سب ممکن تھا تو اس تاریخ میں جو جنگیں، جو کوشش، جو کاوش ہم نے دیکھی وہ ہمیں قطعاً نہ ملتی۔ کہ اس طرف سے دیے جانے والے دلائل سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے اجداد پاگل تھے، جنہوں نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر ملک پاکستان کو وجود بخشا، تو پھر کشمیری قوم تو فارغ العقل ہے کہ جو گزشتہ 71 سالوں سے اپنی کئی جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنی ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں لٹا کر آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش اور کاوش جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو میں اپنے ان فاضل دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا دوا کے بعد کی شے ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ لیسا للانسانی الا ما سعی پر ایمان لے آئیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ ہمارے مقررین نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ ایک ونر ہم چنیں گے میرے دائیں جانب سے جو کہ حمایت کر رہے تھے دعا کی، اور ایک ونر ہوگا میرے بائیں جانب سے۔ دائیں جانب کے ونر کی کال دینے کے لیے میں دعوت دینے والا ہوں حامد میر صاحب کو۔ سب سے پہلے میں ان سے خصوصی طور پہ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، مجھ سمیت ان کو یہ بتائیں کہ یہیں سے لوگ تھوڑا سلپ ہوئے، فیئر آف مائک، فیئر آف کیمرہ، دلائل بہت اچھے ہوں مگر کانفیڈنس کہیں آپ کو گرا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں ضرور ان کو بتائیے کہ کیا اب بھی آپ بھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے یا یہ کانفیڈنس نہ ہو۔ سر کے لیے بھرپور تالیاں۔ موضوع جو ہے اس سے کوئی اتفاق بھی کر سکتا ہے، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن دونوں طرف سے جو لوگ آئے انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اپنا موقف جو ہے وہ دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے اور دوا کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو دعا ہے اس کے بارے میں بڑی ایک مشہور سی کہاوت ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو دنیا کے کسی بھی شخص سے آپ بات کر لیں، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تو وہ جب بھی بات کرے گا تو اپنی ماں کی دعا کی بات ضرور کرے گا۔ اور اسی طرح دنیا کے کسی بھی کامیاب شخص سے آپ بات کر لیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو محنت کریں اور محنت میں برکت ہے۔ تو اس لیے دعا بھی بہت ضروری ہے اور دوا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ آئے انہوں نے تو ظاہری بات ہے کہ اپنا ایک جو فن خطابت ہے اس میں اپنی جو صلاحیتیں ان کا اظہار کرنا تھا۔ دونوں طرف سے جن لوگوں کو ہم نے سمجھا کہ انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اس پہ ان کا بھی اتفاق ہے، میرا بھی اتفاق ہے۔ تو میں نے اس طرف سے ونر اناؤنس کرنا ہے، تو محدثہ اصغر صاحبہ جو ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے آگے ہیں۔ اب میں اپنے دوسرے جج کو دعوت دینے والا ہوں زبیر احمد صدیقی صاحب کو، اور وہ خصوصی طور پر موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے، کیسے موضوع کے لیے ریسرچ کیسے کی جانی چاہیے۔ آئیے۔ السلام علیکم فرینڈس۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ آڈینس ہیں اور یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو آپ کے بہن بھائی ہیں، پہلی ان کی تعریف یہ کہ یہ یہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس پر ان کو آپ کو یقیناً سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں دعا سے دوا کو الگ نہیں کر سکتا اور دوا سے دعا کو الگ نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دوا کی تاثیر بڑھانے کے لیے بھی دعا کا سہارا لیتے ہیں اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ دوا آپ کی طبعی ایج کو، فزیکل ایج کو بڑھانے کا نام ہے۔ دعا انتقال کے بعد بھی آپ کے ساتھ سفر کرتی ہے، یعنی اس کی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اب اس کی تاثیر دعا کرنے والے پر ہے اور دوا کی تاثیر بھی دوا تیار کرنے والے پر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے، ان دونوں کی افادیت، اہمیت کنیکٹڈ ہے۔ اس لیے اس موضوع پر اگر کوئی دعا کو رد کرتے ہوئے بات کرے گا تو میرا خیال ہے پوری طرح سے ہمیں اس سے ایگری ہونے میں دقت ہوگی۔ ناممکن ہے کہ صرف ایک چیز سے گزارا ہو سکے۔
آپ کو دعا کی یقیناً ہم سب ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اتنی قیمت ان کی زندگی کی ہے کہ ان کی موجودگی ہمارے بہت سے کاموں کی سہولت بنتی ہے, ہمارا کانفیڈنس بنتی ہے. آپ سب کے یہاں پہنچنے تک آپ کی تیاریوں میں کہیں دعا کا دخل ہے اور کہیں دوا کا دخل ہے. ان چیزوں کو جدا ہرگز نہیں کیا جا سکتا. بہت اچھی ایفرٹ تھی آپ کی, اجلال کا آئی کانٹیکٹ بہت اچھا تھا. حامد میر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے لوڈنگز کچھ اسپیچ کے دوران بھی کی, اور یہ خوبی تھی آپ کی کہ آپ نے اس میں سے پوائنٹس اٹھائے, لیکن تھوڑا سا آپ ہارش ہوئے تھے اپنے مقابل شخصیات کو کہتے ہوئے. وہ بھی اپنا پورا حق رکھتے تھے اپنے دلائل کے استعمال کا. محدثہ کے فیس کے ایکسپریشن سافٹ تھے, دلیلیں طاقتور تھیں, کانٹینٹ جاندار تھا, اور آپ سب ساتھیوں نے ان کے علاوہ بھی اپنی طور پہ بھرپور اپروچ کی. اور اس خوبصورت تقریب میں میری طرف سے اور جس ڈیسیجن سے حامد میر صاحب نے بھی اتفاق کیا, اجلال کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اس مقابلے میں کامیاب ہو. دوا سے مراد تھی جد و جہد. جد و جہد کرو, محنت کرو, اٹھو. اور جیسے حامد میر صاحب نے کہا, اس کے بعد جب محنت کر لی تو جا کے اپنے ماؤں کے پاؤں کا بوسہ لو اور ان سے دعا کی درخواست کرو کہ دعا تو کر بیٹھا ہوں, اب تھوڑی دعا بھی آپ کر دیں تاکہ اقبال کی وہ نظم سچی ہو جائے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ, ہر کوئی بادہ خار ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ www.facebook.com/PakistanSpeak. اللہ حافظ.